الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. برادران عزیز، جیسے ابھی ہم نے سماعت کیا کہ یہ ایک قدیم سلسلہ ہے، اس کی ہم بھی ایک کڑی بن چکے ہیں. اور میں یہاں تشریف فرما صاحب سجادہ کی بارگاہ میں پہلے تو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بحسن خوبی سے ایسا انجام دیا ہے کہ یہ ایک بزم جو چمک رہی ہے ان کی ان کوششوں کا ثبوت بن کر دلیل بن کر ہمارے سامنے ہے. برادران عزیز، جب بھی ہم نے کسی عمل کی کامیابی کے بارے میں سنا، ہم نے اس بات کو جانا کہ حضور پاک نے بارہا فرمایا کہ وہ عمل جو استقامت کے ساتھ ہو وہ کامیاب ہے. حضور پاک نے بارہا استقامت کی طرف دعوت دی اور قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے کہ جب بھی دعا کرو تو کہو اہدنا الصراط المستقیم. اللہ نے اپنے راستے کو استقامت والا راستہ کہ وہ راستہ جس میں پابندی ہو، وہ عمل جس میں پابندی ہو وہ فائدہ بخش، وہ عمل جس میں استقامت ہے وہ عمل زیادہ فائدہ بخش ہوتا ہے. اور اس کی مثال ہم نے بار بار سنی ہوگی. مثال یوں دی گئی ہے کہ آدمی نے ایک باغ بنایا، گلستان کو سجایا، سجانے کے بعد درختوں کی آپ یاری کے لیے ایک آدمی کو مقرر کیا اور اس نے ایک ہی ساتھ اگر سارا پانی ڈال دیا، 100 گھڑے ایک ہی ساتھ ڈال دیے اور دوسری طرف ایک اور باغیچہ لگا. وہاں کے جو باغبان تھے انہوں نے ہر روز ایک کھڑا پانی 100 دن گزرے، اگر حساب لگایا جائے تو 100 گھڑے وہاں بھی پڑے، 100 گھڑے یہاں بھی پڑے. اعداد اور شمار وہی، لیکن ہم دیکھیں گے کہ جو درخت کو پانی روز ایک گھڑا ملا، 100 دن ملا، وہ لہلہانے لگا. اس کے اندر پھول بھی آئے، پھل بھی آئے، اس کے اندر سایہ فکری بھی دی. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ وہ درخت جس کو ایک ہی ساتھ سارا پانی مل گیا تھا، اس کے بعد پانی نہ ملا، وہ مرجھانے لگا، سوکھنے لگا. دریافت ہوا کہ وجہ کیا ہے؟ آخر بات 100 گھڑوں کی نہیں، اعداد و شمار کی نہیں، کوانٹیٹی کی نہیں ہے، بلکہ پابندی کی ہے. ہمارے دل کی مثال بھی اسی درخت کی مانند ہے، اسی باغیچے کی مانند ہے کہ اگر ہم اپنے دل پر ذکر کا وہ ایک گھڑا ہر روز ڈالتے رہے، دل تازہ رہے گا، جگمگاتا رہے گا. اگر دل بولا کر لیا اور پھر چھوڑ دیا تو وہ تازگی باقی نہیں رہے گی. تو استقامت یہ عمل کی بنیادوں میں ایک اہم بنیاد ہے. اور ہم آج 1000 نشست میں ہیں، معمولی بات نہیں ہے. 1000 نشست، 19 سال کا سفر، یہ صرف فضل سے ہو سکتا ہے، آدمی کے کسب سے نہیں ہو سکتا. آدمی کی کوشش تو ہوتی ہے، جیسے ابھی ہم نے سنا کہ کوشش تو ہماری ہے لیکن کرانے والی ذات کوئی اور ہے، ادا کسی اور کی ہے، اصل کوئی اور ہے. ہم تو نقل ہے، ہم تو صرف نقل کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کا دیکھ کر سیکھ رہے ہیں. ورنہ ہمارا عمل بھی قبول ہوتا ہے تو انہوں نسبتوں کے ساتھ قبول ہوتا ہے. ہماری پہچان بھی ہے تو نسبتوں سے ہے، ہمیں رب پہچانتا بھی ہے تو کسی کے ہے اس لیے پہچانتا ہے. برادران عزیز، ذکر اللہ اس کی بڑی اہمیت ہے، بڑی اہمیت ہے.
اللہ رب العزت حکم فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اللہ حکم دے رہا ہے لوگوں تم ان کے ساتھ رہو جو صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں. یرید وجہ جو اللہ کا رضا اللہ کی وجہ چاہتے ہیں ان کا مقصد ہوتا ہے کہ میرا پروردگار ہم سے راضی ہو جائے. رب کی رضا کے لیے جو ذکر کرتے ہیں جن کا وقت رب کے ذکر میں گزرتا ہے اللہ فرماتا ہے تم ان کے ساتھ ہو جاؤ, ان کی صحبت میں بیٹھ جاؤ, ان محفلوں میں جا کر بیٹھو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. برادران عزیز اللہ فرماتا ہے اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم. اللہ والوں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ کھڑے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بیٹھے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں, یہاں تک کہ اپنے پہلوؤں پر اپنے بستروں پر لیٹ گئے تب بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے. اگر ان کی زبانیں خاموش ہے تو ان کے دل جاری ہوتے ہیں اور دل سے وہ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. برادران عزیز ہم نے جانا اپنے بزرگوں سے اس بات کو سیکھا ہے کہ وہ ہمیں پاس انفاس سکھاتے ہیں. پاس انفاس کا ذکر کیا ہوتا ہے؟ پاس انفاس کا جب ذکر آدمی کرنے لگے اس کی پابندی اسے حاصل ہو جائے تو ہر آنے والی سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے, ہر جانے والی سانس اللہ کا ذکر کرتی ہے. زندگی کی کامیابی تب ہوتی ہے کہ آنے والی سانس بھی اللہ کا ہے, جانے والی سانس بھی اللہ کا ہے. حقیقت میں تو وہی لمحہ کامیاب ہے اللہ کے ذکر میں, ورنہ تو پھر ہم غفلت میں ہیں. برادران عزیز ذکر کی وہ فضیلت, ذکر کی وہ برکت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کسی اور عمل کے ساتھ یہ نسبت و برکت حاصل نہیں جو ذکر کو حاصل ہے. کہ اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں. وہ رب جو سمجھ ہے, جو غنی ہے, بے نیاز ہے, اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جیسا تھا ویسا ہے اور ویسے ہی رہنے والا ہے. وہ رب فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے, میرا ذکر کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں. برادران عزیز رب ہمیں یاد کر رہا ہے جب ہم رب کو یاد کرتے ہیں, ہم ذکر کر رہے ہیں تو رب ہمیں یاد کر رہا ہے. اور حدیث پاک میں اس کی تشریح اللہ یوں بیان فرماتا ہے. حضور پاک فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا بندہ جس محفل میں مجھے یاد کرتا ہے اس سے بہتر محفل میں میں اسے یاد کرتا ہوں. بندہ بندوں میں یاد کرتا ہے میں اسے فرشتوں میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف 10 ہاتھ آتا ہوں. وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں. جہاں وہ مجھے یاد کرتا ہے اس سے بہتر محفل میں اسے میں یاد کرتا ہوں. برادران عزیز یہ ذکر کی فضیلت ہے اور ذکر کی محفل کی اہمیت کیا ہے. صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, صحیح مسلم میں بھی حدیث موجود ہے. سیاہ ستہ کی ہر کتاب میں الگ الگ انداز میں یہ حدیث ہم کو ملے گی. حضور پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے. اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں جو دنیا میں زمین میں گھومتے ہیں تلاش کرتے ہوئے. سیاحین یہ کہا گیا کہ اللہ کے فرشتے تلاش کر رہے ہیں. کسے تلاش کر رہے ہیں؟ تو حضور پاک فرماتے ہیں وہ ذاکرین کو تلاش کرتے ہیں, ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں, ذکر کی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں. اور جہاں وہ ذکر کی محفل پاتے ہیں حضور پاک فرماتے ہیں اس محفل کو اپنے پروں سے گھیر لیتے ہیں اور گھیرتے گھیرتے ایک کے بعد ایک سلسلہ عرش تک پہنچ جاتا ہے. برادران عزیز فرشتے گھیرتے ہوئے محفل کو عرش تک پہنچا دیتے ہیں. رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتوں تم نے کیا پایا, کیا دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں ہم نے آپ کے بندوں کو آپ کا ذکر کرنے والا پایا, آپ کے ذکر میں ڈوبا ہوا پایا, آپ کے نام میں اپنے آپ کو منہمک پایا. وہ سب کو کاٹ سب سے کٹ کر آپ کی یاد میں ڈوب گئے ہیں. بس وہ آپ کو یاد کرتے ہیں, کسی اور کو یاد نہیں کرتے. رب پوچھتا ہے کیا میرے وہ بندے مجھے دیکھے, میرا ذکر کر رہے ہیں, وہ بندے مجھے دیکھے کہ نہیں دیکھے؟ فرشتے
فرشتے کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ کو دیکھا تو آپ کے دیدار سے مشرف تو نہ ہوئے. رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا, اگر میرے جلووں میں گم ہو جاتے تو کیا ہوتا, ان کی کیفیت کا عالم کیا ہوتا, فرشتوں بتاؤ. تو فرشتے عرض کرتے اگر وہ آپ کے جلووں کو دیکھ لیتے تو آپ کے ذکر میں اور آگے بڑھ جاتے, آپ کا اور ذکر کرتے, خوب تحلیل کرتے, خوب تکبیر کرتے, خوب تمجید کرتے. رب فرماتا ہے اچھا میرے وہ ذاکرین بندے کیا طلب کرتے ہیں. فرشتوں سے رب پوچھ رہا ہے کہ میرے بندے کیا طلب کرتے ہیں. تو فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جنت چاہتا ہے, آپ کی رضا کے ساتھ جنت میں جانا چاہتا ہے. جب فرشتے یہ عرض کرتے ہیں تو رب پوچھتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے, جنت کو دیکھا ہے, اس کی نعمتوں کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں. رب فرماتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوگا. فرشتے عرض کرتے ہیں وہ آپ کا خوب ذکر کرتے, آپ کا خوب شکر کرتے اور ذکر میں اضافہ کر دیتے. اس کے بعد رب پوچھتا ہے اچھا میرے وہ بندے کس بات سے خوف کھاتے ہیں. فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کی ناراضگی اور جہنم سے خوف کھاتے ہیں, جہنم سے آپ نے ڈرایا وہ ڈرتے ہیں. اس پر رب پوچھتا ہے کیا میرے بندوں نے جہنم کو دیکھا ہے. فرشتے عرض کرتے ہیں نہیں دیکھا. اگر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا. رب فرماتا ہے اس پر فرشتے کہتے ہیں کہ اگر دیکھ لیتے تو وہ آپ کے ذکر میں اور اضافہ کر دیتے اور آپ کے خوف ان کو طاری ہو جاتا اور آپ کی رضا کے لیے آگے بڑھ جاتے اور اپنے وقت کا اور بڑا حصہ آپ کے ذکر میں لگا دیتے. جب یہ باتیں فرشتوں نے عرض کی تو رب فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں تم گواہ رہنا, میرے بندے جو چاہتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں, جس سے ڈرتے ہیں اس سے بچا لیتا ہوں, ہر وہ چیز جو ذکر کی محفل میں طلب کرتے ہیں میں انہیں عطا کرتا ہوں. حضرات عزیز جب یہ بات ہوتی ہے تو ایک فرشتہ عرض کرتا ہے کہ اے پروردگار اس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو ذکر کی خاطر نہیں آیا تھا, اہتمام سے محفل میں بیٹھنے نہیں آیا, کسی سے ملنے آیا تھا, شامل ہو گیا. کوئی اور غرض سے آیا تھا اور چھوٹ گیا. رب فرماتا ہے جو میرے ذاکرین کے ساتھ ہو گیا وہ بھی اچھا ہو گیا, وہ بھی ان کی صحبت میں ان کی سنگت میں اچھا ہو گیا. جس کو میرے ذاکرین پسند کرتے ہیں میں بھی اسے پسند کرتا ہوں. برادران عزیز ذرا سوچ کر دیکھیں, تھوڑا تصور کریں کہ رب ہمارے بارے میں بات کر رہا ہے, رب ہمارے بارے میں پوچھ رہا ہے. جو ذکر کی محفل میں بیٹھے ہیں ان کے تعلق سے رب ذوالجلال فرشتوں سے پوچھ رہا ہے ان کی پسند کیا ہے, ان کا خوف کیا ہے, وہ چاہتے کیا ہے. اور پھر یہ اعلان بھی فرما رہا ہے کہ جو چاہتے ہیں انہیں دے دیتا ہوں, اور اگر بے غرض بھی کوئی ذکر کی محفل میں حاضر ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھ نہیں جاتا, رب کا فضل اسے بھی اپنے اندر لے لیتا ہے, اپنی آغوش میں رب کا فضل اسے بھی لے لیتا ہے جو بے غرض ذکر میں آ گیا. یہ ذکر کی فضیلت ہے. برادران عزیز ہم نے جانا کہ اعمال کو خراب کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے, کسی کا عمل کیسے رائے گا ہوگا. تو ہم نے سنا کہ اگر عمل میں ریاکاری آ جائے, دکھاوا آ جائے تو پھر اللہ اس عمل کو ان کے چہروں پہ مار دیتا ہے. یہ بات ہم نے سنی. لیکن حضور پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم ذکر کر رہے ہو, اللہ کی یاد میں ہو, اللہ کے کلمے کو پڑھ رہے ہو, اللہ کے اسم میں اپنے آپ کو ڈبائے ہوئے ہو, اور اگر کوئی تمہیں دیکھ کر کہہ رہا ہے ارے یہ تو ریاکار ہے, کوئی بات نہیں, ذکر نہیں چھوڑنا. یہ عمل ایسا ہے کہ اگر لوگ یہ شبہ کرے کہ یہ تو دکھاوا کر رہا ہے, یہ ذکر کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ یہ اللہ کا ذاکر ہے, حضور فرماتے ہیں ذکر نہیں چھوڑنا, یہ اس کا خیال کرنا کہ ریاکار ہے, تمہارے عمل میں کوئی
فرق نہیں ہوگا، تمہاری بلندی اور ہوتی چلی جائے گی، تم اور اللہ سے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ حضور ایک بات فرماتے ہیں کہ تمہارے ذکر کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے کہ دیکھنے والا کہے ارے یہ تو پاگل ہے، اپنے رب کے ذکر میں پاگل ہو گیا۔ برادران عزیز، ذکر کی کیفیت ایسی ہو کہ قرآن کہتا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ سب سے کٹ کے رب سے رک جاؤ۔ جب اس کی یاد ہو تو پھر کسی اور کی یاد اس کے شامل نہ ہو، جب اس کے ذکر میں بیٹھ جاؤ تو کوئی اور یاد نہ آئے، بس رب ہو، بندہ ہو اور رب کا ذکر ہو۔ برادران عزیز، تو یہ اولیاء اللہ کی ایک شان رہی ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے ذکر میں رہے، انہوں نے کبھی ذکر کو نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ ہم سنتے ہیں اگر بندہ کام میں بھی ہو دست بکار دل بجا، ہاتھ اگر مصروف ہے، پیر اگر مصروف ہے، آنکھیں اگر کوئی کام کو دیکھ رہی ہے، کسی چیز کی نگرانی میں تم لگے ہو، یاد رکھو کہ تمہارا دل کبھی غافل نہیں ہوگا، رب کی یاد سے دل غافل نہیں ہوگا، ہمیشہ یہ خیال ہونا کہ میں کسی حال ہو میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگاہوں کے سامنے ہوں۔ اور اسی کو حضور پاک نے کیا فرمایا، وَعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، رب کی عبادت ایسے کرو کہ اس کے جلووں میں گم ہو، رب کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر اس مقام میں نہ پہنچے، اس مرتبے پہ نہ پہنچے کہ جہاں تمہیں رب کا دیدار ہو، تو یہ خیال تو ہمیشہ مضبوط رکھو إِنَّهُ يَرَاكَ، کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، رب ہمیشہ ہمیں دیکھتا ہے، ہر حال میں دیکھتا ہے۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو کھڑے ہیں تو رب کے ذکر میں ہیں، بیٹھے ہیں تو رب کے ذکر میں ہیں، یہاں تک کہ اپنے پہلوؤں پر لیٹ گئے ہیں، بستروں پر بھی ہے تو رب کے ذکر میں ہے، کبھی وہ رب کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ اور اولیاء اللہ کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کا ایسا ذکر کرتے ہیں، ایسا ذکر کرتے ہیں، ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا اللہ والوں کو پہچانے کیسے، اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ حضور پاک نے اللہ والوں کی تعریف کی کہ نور کے منبروں پر بیٹھے ہوں گے، چہرے چمکتے ہوں گے، اور ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے مرتبے کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء بھی کہیں گے سبحان اللہ، اللہ نے کیا مقام دیا ہے، کہ اللہ کے کون سے بندے ہیں کہ اس مقام پر فائز ہے۔ تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ مقام پر فائز لوگوں کو پہچانے کیسے، اللہ والوں کو پہچانے کیسے، اللہ والوں کی پہچان و علامت کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا اذا رکوع ذکر اللہ، کہ اگر اللہ والوں کو دیکھو، دیکھتے ہی اللہ کا ذکر یاد آ جائے، دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ علامت کیا بتائی ہے کہ اللہ والوں کی علامت یہ ہے کہ جب ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، اللہ کی یاد میں بندہ ڈوب جاتا ہے، اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے، کہ اللہ والوں کی شان ہے۔ برادران عزیز، تو یقیناً کیونکہ یہ زیادہ کوئی تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، یہاں میرا حاضر ہونا، سب سے پہلے تو میں مشکور ہوں کہ مجھے یہاں آپ نے دعوت دی اور اس بابرکت محفل کا حصہ بنایا۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی بھی غرض سے آؤ، ذکر کی محفل میں آنے والے کو مل ہی جاتا ہے، فضل کا حصہ مل ہی جاتا ہے، اللہ کی رحمت کا حقدار بن ہی جاتا ہے۔ تو میں شاید کسی غرض سے آیا، لیکن اب اللہ کی رحمت کا حصہ میرے بھی ذمہ آ گیا ہے، میرے بھی حق میں آ گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ذاکرین کے ساتھ ملا دیا، اللہ کے ذکر کرنے والوں میں ہم ہو گئے ہیں، اور یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ زبان بھی زندہ ہے، اللہ ہمارا دل بھی زندہ کر دے اور ذکر کرنے والوں میں رہے ہیں، ذکر کرنے والا بنا دے۔ برادران عزیز، تو پھر ایک مرتبہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں تشریف فرما ہر ایک فرد کو کہ جو اس محفل کا حصہ ہے، جنہوں نے خوب کوشش کی ہے اس محفل کو کامیاب بنانے میں، اور اس فیض کو اللہ یوں ہی جاری رکھے اور لوگوں کے دلوں میں، قلوب میں اللہ کا ذکر خدا کو ذکر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سرکار آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔